اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان جنات سب پر، آمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ دیکھیے، یہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ نومبر یعنی سردیوں کا موسم آ رہا ہے۔ پوری دنیا پہ چھا جائے گی سردی، اور سردیوں کے موسم کے بارے میں ایک بات کہی گئی تھی اور کہی جا رہی ہے مسلسل کہ دوبارہ سے کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے پھر دنیا سمٹ کر رہ جائے گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ پہلے سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ایک ماسک دکھایا جا رہا ہے جو آدھے چہرے پر نہیں ہے، پورے چہرے پر ہے اب۔ یعنی جو خواتین رہ گئی ہیں پردہ کرنے کے لیے، اللہ کا حکم تو بے حیثیت ہے، لیکن بہرحال اب ان کا حکم یہ آیا ہے پورا چہرہ ڈھانکنا ہوگا، اور اسی طرح سے اور مختلف چیزیں ہیں کہ یہ کرنی پڑیں گی چاہیں یا نہ چاہیں۔ اور اسی طرح لاک ڈاؤن، پہلے سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن، اور پھر دنیا جزیروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ کوئی شہری ادھر سے ادھر نہیں جا سکے گا، کوئی ملک والا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں جا سکے گا۔ نہ بسیں چلیں گی، نہ ٹرک چلیں گے، نہ جہاز اڑیں گے، نہ بحری جہاز تیریں گے۔ یہ سب پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ بھی موجود ہے، لیکن بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی بھی مرضی کچھ اسی طرح سے ہے کہ ان کو اختیارات دیے جائیں اور یہ اپنا کام کریں اور دنیا کا نقشہ بدل جائے اللہ کی مرضی کے عین مطابق، لیکن کام ان سے لیا جائے جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ فیز 2 جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگلا ایک معاملہ ہونے جا رہا ہے کورونا کا، اور پھر اس کو استعمال کر کے اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی لاک ڈاؤن ہو گیا، مسجدیں پھر بھی بند ہو گئیں، حرم اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی پھر بھی بند ہو گئی جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی۔ تو اب اس سے بڑھ کر معاملہ جو ہے اس کے احکامات آ رہے ہیں اور مستقل باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ احکامات نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اگر یہ ہونا ہے، اور نومبر، ویسے تو یہ اکتوبر ہے اور کام شروع ہو چکا ہے، وہ جو کورونا 2 جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ جگہ جگہ مریض نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ وبائیں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں، گلے کی تکلیف اور فلاں فلاں فلاں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ابتدا ہو گئی ہے، اور بہت سی جگہوں کے اوپر اس سے آگے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا منظر نامہ ہے آج کی دنیا کا اور آنے والے نومبر، دسمبر، جنوری کا۔ پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے۔ اگر کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں سفر کر رہا ہے، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب 6 ماہ سے پہلے آپ نہیں آئیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو آپ اجازت لیں گے، اگر آپ کو اجازت دی جائے گی تو آپ واپس آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ اور اتنے اتنے مہینے ابھی گھر بیٹھ کے کام کریں گے، کوئی دفتر وغیرہ نہیں کھلیں گے۔ اور بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا تو لیپ ٹاپ کیسے چلے گا، تو بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال یہ سب کچھ کرنا ہوگا، بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اور مسجدوں کے امام تو پہلے ہی پریکٹس کر چکے، یعنی بار بار یہ کان میں آواز آتی ہے 5 نمازوں میں صف بندی کریں، صف بندی کریں، اگر صف میں خلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔
درمیان میں جب دجال بھائی کا حکم آتا ہے اور اب پھر آنے والا ہے تو پھر یہ آوازیں آتی ہیں صف کو دور دور کھڑے ہوں، بیچ میں کم از کم اتنی جگہ خالی رہے. یہ بھی وہی امام ہے، پتہ نہیں وہ کل صحیح تھا یا آج صحیح ہے. اور یہ اللہ کی شریعت ایسے بدل جاتی ہے کہ آج صفوں میں کھڑے نہ ہونے سے نماز نہیں ہو رہی اور کل صفیں بنانے سے نماز نہیں ہو رہی. تو بہرحال یہ سارے منظر ہو چکے، اب اس کا اگلا فیز آ رہا ہے اور پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ آئے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ گھر کے چولہوں کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا. اور کون، یہ جب سب کچھ ایک آواز کے اوپر ہوگا اور حکومتیں اور سارے ذمہ داران ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں گے، کوئی خوف میں مبتلا ہوگا اور کوئی اپنے مفادات کی کے مزے لوٹے گا اور پورے ملک ان کی مرضی کے مطابق چلائے جائیں گے اور یہ منظر نامہ ہوگا. تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری اولادوں کا کیا مستقبل ہے؟ جب بیت اللہ حرام بند ہو گیا تو میرا گھر بند ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور کوئی آنکھ نہیں روئی اور کسی کو پریشانی نہیں ہوئی اللہ کے گھر کے اوپر، تو کیا میرا گھر بچ جائے گا؟ کیا آپ کا گھر بچ جائے گا؟ وہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر یہ کورونا کا اگلا وار جو انتہائی سختی کے ساتھ آئے گا اور جس کے اندر دنیا کا نقشہ تیزی سے بدلا جائے گا. انہوں نے چھپایا نہیں ہے، انہوں نے سب باتیں مختلف انداز سے پہنچا دی ہیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے اور اب اس کا پروگرام پورا ترتیب دیا جا چکا ہے اور یہ اکتوبر سے اس کی ابتدا بھی کر چکے ہیں پوری دنیا میں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا. تو اب کیسے بچیں، کیسے بچائیں اور کیا راستہ اختیار کریں کہ جس سے یہ مصیبت ہمارے گھروں تک نہ آئے. ویسے ہم وقت بہت ضائع کر چکے، اگر حرم کے لیے ہم نے کچھ کیا ہوتا، اللہ کے گھر کے لیے، تو ضرور ہمارا گھر محفوظ ہو جاتا. کر بھلا تو ہو بھلا، لیکن ہم نے وہاں تو توجہ ہی نہیں کی. ہم تو صرف نماز پڑھنا جانتے ہیں، حرم کی طرف منہ کر لیا اور نماز پڑھ لی، چلو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، مومن بن گئے، نماز پڑھ لی. اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اللہ کے گھر کی کوئی وقت، کوئی حیثیت. تو یہ سارے معاملات ہم بہت سارا وقت تو ضائع کر چکے. اب یہ مسئلہ دوبارہ اٹھ رہا ہے اور پہلے سے زیادہ سختی سے اٹھ رہا ہے. میری ایک بہن نے خواب دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے اس طرح دیکھا ہے مراقبوں میں یا خوابوں میں کہ پوری دنیا ہے اور وہ ٹوٹ رہی ہے، جیسے ٹوٹ جاتا ہے کوئی کھلونا، ایسے کوئی بال ہے، پورا گلوب ہے اور وہ چٹک رہا ہے اور پھر ٹوٹ رہا ہے اور لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. اب یہ کسی علاقے، کسی شہر، کسی گاؤں کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا نقشہ ہے اور سب لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اور اس طرح کی کیفیات ہیں. یہ پہلے نہیں آتے تھے دنیا کے نقشے کے اوپر، یہ عذاب کی کیفیت یہ پہلے نہیں دکھاتا تھا اللہ، یہ اب آنی شروع ہوئی ہے کچھ عرصے سے. تو یہ میسیجز موجود ہیں، حالات سامنے موجود ہیں، ایک ریہرسل ہم کر چکے ہیں اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اب اگلا مرحلہ ہے کیونکہ دجال نے چھوڑنا نہیں ہے، پوری دنیا کو اس حالت میں لانا ہے کہ وہ کہے گا انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب اعلی، اور لوگ ہاں میں ہاں ملائیں گے، مجبور ہو جائیں گے اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، علاوہ ان کے کہ جو مومن ہوں گے، اللہ انہیں بچا لے گا. رسول اللہ کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر میں موجود ہوا تو میں دفاع کروں گا دجال کے مقابلے پہ، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ دفاع کرے گا ان کا جو مومن ہوں گے، جو مومنائیں ہوں گی. یہ بات موجود ہے. باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں مومنہ بننا ہے تاکہ اس عذاب سے ہم اپنے کو بچا سکیں. اور اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو ابھی تو ہو ہی چکا پچھلے دنوں، تو وہ بات بھی اب نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا. تو اب اس کا اگلا مرحلہ
شروع ہو رہا ہے، نومبر قریب آ گیا ہے، اور یہ مرحلہ غالباً آخری مرحلہ ہوگا اس دنیا کے نقشے کے اوپر. یہ یاد رکھیے گا بات. وہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے جس کے تحت بہت بڑے بڑے معاملات ہونے جا رہے ہیں. اور یہ جنگ آج آپ کو بہت دور نظر آ رہی ہے، لیکن کل نقشے کے اوپر یہ سب کے قریب ہوگی. یہ جنگ کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن یہ پوری دنیا کے اوپر بہت بڑے علاقے کے اوپر یہ جنگ چھا جائے گی. رسول اللہ پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ کا ایک معاملہ ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے. اور پھر کورونا، وہ جو انہوں نے اب سارا کھیل کھیلا ہے اور چھپایا بھی نہیں ہے، کھل کے بتا رہے ہیں، اس سے جو کچھ بھی ہوگا لاشوں کے ڈھیر لگیں گے. یہ سارا کچھ معاملہ، یہ تصویر سامنے نظر آ رہی ہے. ہم کیا کریں؟ تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، اس کو کریں، لیکن کم از کم جو کرنے کا کام ہے اپنے اللہ سے رجوع کریں، یعنی استغفار کریں. جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، ان پہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے کو مومن اور مومنہ بنائیں، یعنی دن اور رات، لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے جئیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچائیں اپنے کو. اور اس کے باوجود استغفار کریں، رجوع رب کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں اور نیکیاں کریں. بھروسہ توکل صرف اللہ کے اوپر کریں، ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں. جو کچھ ادھر ادھر سے بھی ملتا ہے وہ بھی اللہ کے دیے سے ملتا ہے، تو براہ راست مانگیں. جو کچھ مانگیں اللہ سے، بالکل سامنے اللہ موجود ہے. اے میرے بندوں، میں تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور تمہاری بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. تو یہ سارے معاملات کو سمجھیں اور اس طرح اپنے ایمان اور میں استقامت کا اضافہ کریں. صرف ایمان کام نہیں آئے گا، استقامت چاہیے. یعنی کچھ بھی ہو جائے، میرے رب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اپنے رب کے اوپر زبردست ایک استقامت ہو، یقین محکم ہو کہ اللہ کی قوت طاقت کے بغیر نہ کبھی کچھ ہوا ہے، نہ کبھی کچھ ہوگا. یہ ضروری ہے، ایمان کا درجہ، یقین کا درجہ. بچوں کی اصلاح کریں، ان کو بہت اس طرح کا بنائیں، ان کے دلوں پہ دم کریں، بچوں کے اپنے دلوں پہ کلمہ توحید کا دم کریں، تاکہ ان کے اندر وہ قوت طاقت پیدا ہو کہ جو ضرورت ہے آنے والے وقت میں. اور یہ آنے والا وقت تو اب سامنے ہی آ گیا، نومبر. اور اس طرح سے دعائیں کریں، استغفار، دعائیں، اور وقت پہ نماز قائم کریں. ذکر الہی کثرت سے کریں. یہ جو ذکر ہے، اور اب جو ذکر ہے اس فیز کے لیے جو اب آ رہا ہے نومبر میں، ان کے کہنے کے مطابق جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا کہ کلمہ توحید اور پھر درود ابراہیم، اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام درود ابراہیم کے ذریعے، اور پھر آیت کریمہ، استغفار. یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اس کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اور ذکر الہی، جو بھی ذکر اللہ کے رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ترتیب بتا کر گئے ہیں اسی ترتیب کے مطابق وہ کریں. اور ہر ایک بار بار اللہ سے دعائیں مانگیں. نفل نمازیں ہیں، حاجات کے نفل ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نیکیاں ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، خیر امت بننا ہے، اور بہت کچھ اور کرنے کے جو کام ہے، داعی حق بننا ہے، دوسروں کو بات پہنچانی ہے. حالات کے تحت قرآن کو لے کے اٹھنا ہے اور دنیا پہ چھا جانا ہے. قرآن میں وہ قوت طاقت ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اس کا پیغام نہیں پھیلایا ہے، جس وجہ سے یہ دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے. قرآن سے دوری کا نتیجہ. آخرت کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بار بار آخرت یاد کرائیں، بالکل اسی طرح جیسے قبر، ہر انسان کی قبر بار بار اس کو آواز دیتی ہے. اور پھر ہمارے کان تو کیونکہ سنتے نہیں، اے نبی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو کان بھی اندھے ہو جاتے ہیں، ان میں سنائی نہیں دیتا. ورنہ قبر بار بار آواز دیتی ہے کہ تمہیں یہاں آنا ہے، اور میرے پاس سانپ بچھو بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور میں ایسے کس کے تمہیں دباؤں گی کہ تم ایک ہو جاؤ گے، تمہارا ایکس رے بنا دوں گی.
دونوں دیواریں مل جائیں گی. یہ قبر بار بار کہتی ہے یہ ساری باتیں، ہمیں آوازیں دیتی ہے، لیکن ہم نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے. ہم دنیا کے لیے آئے ہیں، ہم آخرت کے لیے نہیں آئے. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک سمندر کے کنارے جاؤ اور انگلی ڈالو اور نکال لو، جو انگلی میں پانی لگا ہے یہ دنیا ہے. یہ کس کام کا پانی جو انگلی میں لگ کر آیا ہے؟ اور یہ جو بہتا سمندر ہے ٹھاٹے مارتا، یہ آخرت ہے. لیکن ہم تو یہ انگلی میں لگے پانی ہی کے لیے زندگی گزار چکے اور گزارتے چلے جا رہے ہیں. حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہر وہ حق جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور صبر کے ساتھ. اگر قربانی دینی پڑے حق کے لیے تو قربانیاں دیں، صبر کے ساتھ ڈٹ کے جم کر مقابلہ کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں تو اللہ آپ کو دے گا وہ قوت طاقت. اور پھر اس کے بعد صبر کریں، بھوک ہے تو صبر کریں، پیاس ہے تو صبر کریں، لیکن حق سے نہیں ہٹنا ہے. یہی دجال کو ناکام کرنے کا طریقہ ہے. قحط پڑ جائے گا، پھر وہ آ جائیں گے، ان کے پاس وسائل موجود ہیں ہر طرح کے، وہ آفر کریں گے، لیکن ایمان کے مقابلے پہ ایمان چھوڑ دو. وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، یہ راضی ہوں گے اس کے اوپر کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، تم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دو، تم قرآن کو چھوڑ دو، تم حرم کی محبت دل سے نکال دو. ویسے تو خیر نکل ہی چکی تقریباً. قرآن کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ لفظی ترجمے کے ساتھ اسے سمجھ پاتے ہیں؟ ویسے تو کام وہ کر چکے، لیکن بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، ان کو سمجھیے. اور تہجد میں اٹھنا اور وقت پہ نمازیں پڑھنا، بار بار دعائیں کرنا، بار بار سجدوں میں گر گر کے دعائیں کرنا، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور بھلائیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، اور بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو روکنا. کہ جو کچھ بھی کام اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، اتباع رسول کریں، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا، مسئلے حل ہوں گے. اور تو کوئی راستہ نہیں ہے اس عذاب عظیم سے بچنے کے لیے کہ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے فتنہ دجال سے اور خروج دجال سے، پناہ مانگتے تھے. تو اگر آپ پناہ، ہماری پناہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ. حبل المتین اللہ کی رسی قرآن، اس کا جو سرا ہمارے سامنے ہے اس کو تھام لیں. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے کرنا ہے وہ کرے گا. وہ کہتا ہے تم ایک قدم تو اٹھاؤ، میں 10 قدم آؤں گا. تو اس کی مدد آئے گی، لیکن ہمیں ایک قدم تو اٹھانا ہوگا. اس پہ غور کیجئے، ان سارے معاملات پر. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو چونکا دیتی ہیں. تو استخارے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر بات میں استخارہ کیجئے اور اللہ سے پوچھئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. فیصلہ اس کے ذریعے کیجئے، ورنہ دجل کہتے ہی اس کو ہیں کہ حق اور باطل خلط ملط ہو جائیں، انسان سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا اللہ کی بات ہے اور کیا دجال کی بات ہے. یہ سب خلط ملط ہو چکا ہے. دجل کہتے ہیں اس کو، فتنہ دجال. تو بغیر استخارے کے، اگر ہم استخارے کی عادت ہمیں ڈل گئی، ہمارے بچوں کو ڈل گئی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم باطل کی طرف نہیں جا پائیں گے. اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے مشورہ کیا ہے. جو بھی کام کیا اللہ کے مشورے سے کیا ہے، اللہ کو پکار کے کیا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ رکھ کر کیا ہے. اگر ہم یہ سب کام کر لیں گے، استخارے کی عادت ڈال لیں گے، تو جو بھی مرحلہ آئے گا اس میں 2 رائے بنیں گی. یہ دجل ہے، یہ دور ہے دجال کا، تو اس میں فیصلہ استخارے کے ذریعے ہوگا. تو آپ اور ہم باطل سے بچ جائیں گے اور حق پہ قائم رہیں گے. اور یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے کہ ہم باطل سے بچ جائیں، اس کو پہچان لیں اور اپنے کو حق پہ قائم رکھ لیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ ڈٹ کر قائم ہو جائیں اس حق کے اوپر. باطل سے بچنے کا صرف یہی راستہ ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، شعور دے، سمجھ دے، حکمت دے، عقل سلیم، قلب سلیم دے، اور ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اور ہم اپنے کو بچا سکیں اس فتنہ دجال سے. اور آنے والا جو خروج ہے
دجال کا، اس سے ہم اپنے کو بچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔